بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ جہاد کا حکم مدینہ منورہ آنے کے بعد نازل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے ہی مدینہ کے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اسی طرح مکہ مکرمہ کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور کفار کی اذیتیں برداشت کر رہے تھے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے بہت سارے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور جہاں پر کفار قریش کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا، اور نجاشی شاہ حبشہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کریم سنا اور بہت زیادہ زار و قطار رونے لگا، جس کے بعد اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، قرآن کریم کی حقانیت کی گواہی دی اور اسلام قبول کیا۔ تو اب اس کے اوپر، یہ تو بادشاہ ہے، اس کے اوپر کس کی تلوار چلی اور کس کا زور چلا؟ اسی طرح کے سینکڑوں واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ لوگوں نے اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ خصوصاً عرب لوگ جو جنگ لڑنے بڑھنے میں بہت زیادہ مشہور تھے، تو کسی سے دب کر اور کسی سے ڈر کر ان کا اسلام قبول کرنا، ان کا اپنے عقیدے کو بدلنا، یہ تو بہت ناممکن بات تھی۔ ان کے لیے لڑنا مرنا بہت معمولی بات تھی۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلام شمشیر اور تلوار کے زور سے نہیں پھیلا تو پھر جہاد کا حکم نازل کیوں ہوا؟ تو یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ جہاد کا حکم یہ حفاظت اسلام کے لیے نازل ہوا، نہ کہ اشاعت اسلام کے لیے۔ ان کے درمیان فرق ہے جو سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ یوں سمجھیں کہ جہاد کی مثال مادے کی سی ہے کہ مادہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک متعدی ہوتا ہے اور ایک غیر متعدی۔ جو غیر متعدی مادہ ہوتا ہے اس کو علاج کے ذریعے سے، دوائی کے ذریعے سے، کسی نہ کسی دارو کے ذریعے سے دبایا جا سکتا ہے اور روکا جا سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جبکہ غیر متعدی مادہ جو ہے وہ کسی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتا، اس کو چیر کر اس فاسد مادے کو نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح کفر بھی دو طرح کا ہوتا ہے کہ ایک کفر وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ صلح کرنا، جس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا مناسب ہوتا ہے اور وہ اپنی حدود کے اندر رہتا ہے، جبکہ دوسرا کفر وہ ہوتا ہے کہ جو کسی مصالحت کو، کسی صلح کو قبول نہیں کرتا، تو اس کے لیے پھر آپریشن کیا جاتا ہے جس کا نام جہاد ہے۔ تو جہاد ہر مفسد کے خلاف ہوتا ہے اور ہر فسادی کے خلاف ہوتا ہے، جس طرح کے بہت ساری بیماریوں میں آپریشن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لوگ حضرت عالمگیر رحمہ اللہ کو بدنام کرتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان میں زبردستی لوگوں کو اسلام میں داخل کیا۔ عالمگیر رحمہ اللہ شریعت کے پوری طرح پابند تھے، تقریباً 12,000 احادیث کے حافظ تھے، اور قرآن کریم کی کتابت کر کر اپنا گزر اوقات کرتے تھے، اور خزانے کے پیسوں میں سے اپنے خرچ میں کچھ بھی نہیں لگاتے تھے، اور لا اکراہ فی الدین قرآن کریم کی یہ آیت ان کے سامنے تھی، لہٰذا ان کے اوپر یہ سراسر الزام ہے۔ اگر یہ الزام سچا ہوتا اور اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو پھر حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان میں اور اس پورے علاقے میں آج کوئی بھی کافر نہ ہوتا، سارے کے سارے مسلمان ہوتے۔ تو یہ سراسر الزام ہے کہ اسلام جو ہے وہ زبردستی پھیلا ہے، تلوار اور شمشیر کے زور سے پھیلا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر اور مسلمانوں کے انتہائی اچھے رویے کی بنیاد پر پھیلا ہے۔